طریقے سے ایک سینٹ کی طرف سے ایک ایفرٹ کیا گیا کہ جو کام حکومت کا ہے، جو کام وزیر اعظم کا ہے، کہ ان ٹائمز آف نیشنل کرائسس ٹو لیڈ دا نیشن، وہ نہیں ہو رہا تھا. کچھ سینٹ نے ایک قدم اٹھایا جہاں ساری پارٹیز کی طرف سے ساری پارٹی کے رہنما موجود تھے. کشمیر پہ بات ہو رہا تھا. اگین اسی وقت شاہ صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ کشمیر سے توجہ ہٹے. ان کا ناکامی سے تاریخی ناکام، تاکہ کشمیر سے توجہ ہٹے. ان کا ناکامی سے تاریخی ناکامی سے توجہ ہٹے اور عوام کا، آپ کا، میڈیا کا فوکس ان کی سیاسی مخالفین پہ جو انہوں نے سیاسی انتقام کے نشانے بنا کے گرفتار کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کا زیادہ سخت مذمت کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر وہ ایسا موقف ہے جو کہ ہر پاکستانی میں جوش ہے، جذبہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو کرنا پڑیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جو لڑائی لڑنا پڑیں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ ایسا موقع بھی تھا. In every crisis there was an opportunity for the Prime Minister of Pakistan to rise out of his own shadow as the selected Prime Minister and leader of his own party, to lead the region, to lead the voice for the Kashmiri people. But if you can't lead your own nation, if you can't lead your own country, تو آپ باہر جا کے کون سا کوز لڑ سکتے ہو؟ تو جتنا ہم سخت مزاحمت کر سکتے ہیں وہ کم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا یہ ناجائز، نالائق، نااہل وزیر اعظم کا پتلی کا ہونے کا نقصان ہو رہا ہے کشمیر کوز کو. کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کا جمہوریت پہ چاہے گا، رائے شماری کروائے گا، جب وہ اپنا ہی ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمران خان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق بچائیں گے جب اپنا ہی ملک میں انسانی حقوق کا دھجیہ اڑایا جا رہا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمران خان مقبوضہ کشمیر کے سیاسی قیدیوں کا آواز بنے گا جب وہ اپنا ہی ملک میں سارے کے سارے سیاسی مخالفین کو سیاسی قیدی بنا رہا ہے؟ تو خان صاحب نہ صرف نالائق ہے، نااہل ہے جہاں تک ہمارا معیشت کا بات آتا ہے، مگر اس موقع پہ he is not only failed to lead, he sabotaged national unity, and Imran Khan is a liability to the Kashmir cause. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اپنی کوششوں سے بار بار اٹھاتے رہیں گے. اگر ہم سمجھتا کہ بہتر ہوتا کہ حکومت، عمران خان اور سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ نیشنل یونٹی کی طرف قدم اٹھاتے. اس وقت ہمیں آپس میں لڑوانے کے بجائے ہمیں ایک بن کے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا چاہیے تھا، جو کہ انفارچونیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں نہیں ہو رہا ہے. جو ہمارا اب کو کمیٹی میٹنگ ہوا، ہم نے اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف مہم چلتا آ رہا ہے، میں اس ملک کے مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں ہو کر آیا ہوں، اور اب ہم نے اپنا جو آگے کا لائحہ عمل ہے اس پہ تفصیل پہ بات کیا ہے. ہم نے شہروں، علاقے، پروونسز آئیڈینٹیفائی کیا ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاج، پروٹیسٹ ہوں گے. ہم وہ جو اسکیڈول ہے جب ہم فائنلائز کرتے ہیں اور ڈیٹس کے ساتھ فائنلائز کرتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے پورا کا پورا پروگرام بھی رکھنے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے ہم نے اپنا حکومت کو ڈیڈ لائن بھی دیا ہے، حکومت کے ایلائز کو اور حکومت کے سہولت کاروں کو ڈیڈ لائن کیا ہے کہ ہم اب اس حکومت کی نالائقی، نااہلی، جس کا اثر کشمیر پہ، معیشت پہ، جمہوریت پہ ہو رہا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم جمہوری طریقے سے عوامی ایشوز کو اٹھا کے احتجاج کر رہے ہیں. مہنگائی جو کہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، جو کہ IMF کی بجٹ کے بعد اتنا بڑھ رہا ہے کہ عام آدمی تنگ ہوتا جا رہا ہے.
اس ملک کا جو معاشی صورتحال ہے اس کے جواب میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام دوست پالیسیز، لیفٹ سینٹر معاشی پالیسیز جو عام آدمی کو، غریب آدمی کو ریلیف دلواتا ہے، مثلاً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرامز جو پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی معاشی پروگرامز، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی کہ یہی معاشی پروگرامز اس ملک کے مسائل کے حل ہے، اس ملک کے معاشی مسائل کے حل ہے، نہ کہ یہ حکومت کا نالائق معاشی پالیسیز. اس حکومت کا معاشی پالیسی یہ ہے، ان کے 3 بجٹس آئے ہیں اور ہر بجٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے تکلیف ہے، غریب کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب آپ کمزور طبقات کو طاقتور بناتے ہو، جب آپ مظلوم طبقات کو طاقتور بناتے ہو، ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا سا مالی مدد دیتے ہو تو اس کا اثرات معیشت پہ بہتر ہوتا ہے. اس سے پورا کا پورا معیشت میں آپ کا پیسہ جاتا ہے، نہ کہ جیسے کہ یہ حکومت کر رہا ہے کہ کسانوں سے سبسڈیز چھینے، بزرگ پینشنرز میں اضافہ نہ کرے، مزدوروں کے لیے کوئی ریلیف نہ ہو، مگر ارب پتی بزنس مین کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہو، ارب پتی بینکرز اور اسٹاک بروکرز کے لیے اربوں روپیہ کا پیکیج ہو، انڈسٹریلسٹ کے لیے اور دوستوں کے لیے اربوں روپے کا مطابق ریلیف کا آرڈیننس تیار ہو، مگر غریب پہ آپ بوجھ ڈالیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے سیاست کی ہے، غریبوں کے لیے سیاست کی ہے. ہم معاشی انصاف پہ بلیو کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی معاشی انصاف کے مطابق اس معیشت کو چلانا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکنگ ریلیشن شپ سارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے. ہم نے سارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے کام بھی کیا ہے، الگ الگ بھی کام کیا ہے اور آگے جا کے بھی کریں گے. ہم نے کافی کوشش کیا، ہم نے پارلیمان میں بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں. اس وقت اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسلام آباد میں دھرنا ہے، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں نے خود اعلان بھی کیا حمایت کا، as far as moral support is concerned, as far as آپ کے جو criticisms ہے حکومت کے خلاف. ہم نے ملٹیپل APCs اور رہبر کمیٹیز بھی ساتھ گزارے ہیں. وہاں میں نے شروع دن سے ایک تو اعتراضات اٹھائے تھے جن کو ایڈریس ہونے تھے، اور اگر وہ ایڈریس ہوتے ہم سمجھتے کہ شاید ہم تھوڑا سا مل کے یہ احتجاج کر سکتے تھے. انفارچونیٹلی وہ اب تک ایڈریس نہیں ہوئے ہیں. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپوزیشن مل کے کام نہیں کر سکتے ہیں. میں آج بھی آپ سب کے سامنے ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کا جو احتجاج ہے اس کو مورل اور پولیٹیکل سپورٹ آج بھی دلواتے ہیں. اسٹریٹجی پہ، طریقہ کار پہ وی ڈونٹ سی آئی ٹو آئی، لیکن میں اپنے پارٹی ریپرزینٹیوز کو بھیج رہا ہوں تاکہ ان کا مولانا صاحب کے ساتھ MMA JUF کے ساتھ ہمارا بات چیت چلے اور ہم دیکھ سکیں کہ ہم اس کے لیے کون سے راستے نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہمارے موقف ہے، جو کہ ہم مولانا صاحب کے سامنے رکھتے بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن کا احتجاج ہوتا ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم کچھ پوائنٹس ایڈ کر سکے ہمارا چارٹر میں، ہمارا ڈیمانڈز میں. کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ایک ہم سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریٹک کا جو سیٹ اپ ہے ہمارا، اس کا تحفظ کا یقینی ہمارا مطالبات میں ہو، جو کہ ہم نے یہ ایشوز ریبر کمیٹی میں بھی ریز کیا ہے. میں بس آپ کے سامنے ریز کرنے ایک بار پھر چاہتا ہوں. دوسرا، اپ ہولڈنگ آف دی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جو کہ آپ جانتے ہو میں اپنے جو پولیٹیکل الیکشن کیمپین ہے اس کا ایک اہم پہلو تھا کہ ہمارا 18ویں ترمیم جو کہ شہید بھٹو کا 1973 کانسٹیٹیوشن کا ایک ریسٹوریشن کا عمل تھا، اس پہ حملے ہو رہے ہیں، آج بھی حملے ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تحفظ ہو، عام آدمی کے حقوق کا، جمہوری حقوق کا تحفظ ہو. 3، ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہم
ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں اس میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، سب کے لیے ایک نظام، ہر ادارہ کے لیے ایک نظام، جو بھی حکومتی کافر سے سیلری لیتے ہیں ان کا ایک ہی طریقہ کار ہو احتساب کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف سیاسی مخالفین کا فقر دکر ہو، صرف اور صرف سیاسی مخالفین کو آپ گرفتار کریں مگر کوئی جج کا یا کوئی جنرل کا آپ پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مشرف کا کیس تو سب کے سامنے ہے مگر اس حکومت میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو اٹھائے۔ کہ جب ہم مطالبہ کریں تو ہم کمپریہنسو جوڈیشل ریفارمز کا مطالبہ کریں، جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ڈیمانڈ ہو، جس میں سو موٹو کا 184(3) کا ریفارم کا ڈیمانڈ ہو، جس میں ریپیل آف دا 19th امینڈمنٹ کا بھی۔ وہ کمپریہنسو جوڈیشل ریفارمز پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا بھی مطالبہ ہے، آج بھی مطالبہ ہے۔ 5th جو ہمارا پوائنٹ ہے، جو میں آپ سب کے سامنے بار بار رکھتا ہوں لیکن بہت ضروری ہے، وہ ہمارا فریڈم آف دا پریس اینڈ فریڈم آف اسپیچ۔ فریڈم آف دا پریس کے بغیر، فریڈم آف دا اسپیچ کے بغیر، جو کہ دے آر دا مدر آف آل فریڈمز، فریڈم آف اسپیچ کے بغیر آپ دوسرے رائٹس آپ مانگ نہیں سکتے ہو۔ جس طریقے سے میڈیا پہ حملے جاری ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کا مذمت کی ہے، لیکن آج ایک نیا قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی کیبنٹ کمیٹی میں، جس طریقے سے ڈرکونین کورٹس بنائے جائیں گے جس کے سامنے میڈیا پیش ہوں گے اور حکومت سینسرشپ کا کوشش کرے، اس کا ہم 100% مذمت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے جوائنٹ جو مطالبات ہیں ان میں سے یہ ان میں بھی شامل ہو۔